سوال ہے کہ کیا ایچ پی وی ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں، رہنمائی کرنا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سوال جو ہے آپ لوگوں کا، یہ جس نے بھی بھیجا یہ سوال، یہ کسی مستند ڈاکٹر کی رائے ہے۔ آپ ان سے رہنمائی لیں، وہ آپ کو بتائیں کہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے۔ یہ ڈاکٹر کی رائے ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ میری ایک رائے یا اوپینین لینا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ سوالات کرنے میں اور مخالفت کرنے میں فرق ہے۔ سوال کریں آپ، میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، اس سے متفق ہونا یا نہ ہونا، اختلاف رائے کسی بھی بات کا، کسی بھی بحث کا ایک حسن ہوتا ہے۔ سوال، اس سوال کے پیرائے میں جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے، ویکسین لگوانے سے لوگ خوف زدہ کیوں ہیں؟ کیا معلومات کا فقدان ہے کہ عوام یا گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو آگاہی نہیں دے پا رہی؟ دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے، سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں خواتین کی آبادی کتنی ہے، اور اس سے آگے ایئرلی سالانہ طور پر سروائیکل کینسر کے پیشنٹس کتنے ہیں، اس کی کیا ریشو ہے، اور اگر یہ ریشو کم ہے تو پھر تمام آبادی کو، تمام عورتوں کو یا تمام بچیوں کو یہ سروائیکل ویکسین کیوں لگائی جا رہی ہے؟ گورنمنٹ اگر دیکھا جائے تو تمام ہاسپٹلز وغیرہ کو تو پرائیویٹائز کر رہی ہے، اور ان کے جو فنڈز ہیں وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی کیا ہے، ایسی کیا مجبوری آن پڑی ہے کہ اتنی مہنگی ویکسین جو ہے وہ فورس کر کے لگائی جا رہی ہے؟ اس پہ حکومت کیوں نہیں قائم کر سک رہی؟ ویسے اگر دیکھا جائے ہاسپٹلز وغیرہ میں آپ جاتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے وہاں پر سانپ کے کاٹنے کی یا کتے کے کاٹنے سے جو ویکسینز ہیں وہی کمپلیٹلی اویلیبل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کے، جو آپ نے سوال کیا ہے کسی نے، تو اس کے جواب کی طرف۔ یہ سوال اور شکوک و شبہات جو ہیں یہ 1990 سے بھی کنٹینیو ہے، جب آیوڈین نمک کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ گلے کی جو بیماری ہے، گلا پھول جاتا ہے، گلڑ جسے بولتے ہیں، تو اس بیماری کے لیے تب بھی لوگوں نے اس وقت سوالات اٹھائے۔ پھر اسی طریقے سے پولیو ویکسینز کے بارے میں کوشچن مارک ہوئے، پھر کووڈ ویکسینیشنز آئیں، ان کے حوالے سے سوالات آئے۔ ان تمام سوالات میں، ان تمام شکوک و شبہات میں سب سے پہلے جو ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ نے سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ پھر میں اس چیز کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو قرآن نے کرائیٹیریا بتا دی ہے ہم اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ من حیث قوم ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کیسے انکار اس سے کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ٹل دیٹ کہ آپ ان کے طریقوں پر چلنا نہ شروع کر دیں۔ آپ اپنے آپ کو یہود اور نصارہ کے جو کسٹمز ہیں، ان کے جو پرنسپلز ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں، آپ ان کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از رائٹ۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو بھی ان کی طرف رجوع کرے گا یا ان کی طرف رغبت اختیار کرے گا یہ انہی میں سے ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو ارباب علم و سیرت میرا ایک مختصر سے سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کون سی ہمدردی یہود اور نصارہ کے سینے میں یا WHO میں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پیٹ میں
اور دل میں اور دماغ میں ہمارے لیے ہمدردی آ گئی ہے کہ نہیں جی مسلمانوں کی بچیاں اور بالخصوص پاکستان کی ہر بچی کو یہ ویکسین لگنی چاہیے اور اتنے کاسٹلی ویکسین لگنی چاہیے. کیا WHO کو غزہ اور فلسطین میں تڑپتے ہوئے لاشیں اور بھوک اور افلاس اور ننگ میں تڑپتے ہوئے معصوم بچوں کے لاشیں نظر نہیں آتے؟ وہاں پر ان کی ہمدردی ان کی سمپیتیز کیوں نہیں جاگتی؟ وہاں غزہ کے فلسطین اور فلسطین کے بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہی فنڈنگ وہاں پر کیوں نہیں کی جا سکتی؟ وہاں میڈیسنز کیوں نہیں پہنچائی جا رہی؟ اسی طریقے سے ایک اور سب سے بڑا جو اہم سوال ہے کہ یہاں پر بھوک ننگ افلاس برصغیر پاک و ہند میں دیکھ لیں، آپ افغانستان میں دیکھ لیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش میں اور دیگر ممالک میں دیکھ لیں جہاں انسان غربت کی انتہائی پستی کی حالت میں نا انسان کسب پرسی کی زندگی گزار ہے، وہاں پر ان کو کھانا کیوں نہیں مہیا کیا جا رہا؟ وہاں ان کی بھوک کا بندوبست کیوں نہیں کیا جاتا؟ جہاں لوگ بے گھر ہیں، جن کے پاس اپنا ایک کمرے کی چھت نہیں ہے، ان کو گھر کیوں نہیں بنا کے دیے جا رہے؟ ان چیزوں کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اگر فکر ہے تو یہی ہے کہ جی مسلمانوں کی جو بچیاں ہیں ان میں سروائکل کینسر کی وجہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے، ویکسینیشن ہونی چاہیے. تو پھر میرا ایک آپ اس کو مشورہ سمجھ لیں یا میری ایک رائے سمجھ لیں تو ارباب اختیار بیوروکریسی ہو گئی، سیاستدان ہو گئے یا وہ ارباب اختیارات جو اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں، وہ ایک اس قوم کے لیے جن کو یہ عوام آئیڈیلائز کرتی ہے، خواہ وہ پولیٹیکل پارٹیز سے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں، جن کو عوام آئیڈیل سمجھتی ہے، آئیڈیلائز کرتی ہے، وہ فرنٹ پہ وہ اپنے بچوں کو عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے اس ویکسین کو باقاعدہ اس کو ریفل کیا جائے، اس کو بھرا جائے اور اس کے بعد پبلک اویئرنیس دی جائے کہ یہ دیکھیں جی میں بھی اپنی بچی کو ویکسین لگوا رہا ہوں. اس میں تمام سیاستدان ہو گئے، تمام بیوروکریسی ہو گئی، تمام یہ جو فلم سٹارز ہیں، ٹک ٹاک سٹارز ہیں، سوشل میڈیا کے سٹارز ہیں، یہ تمام وہ لوگ جو سیلیبریٹیز بنے ہوئے یہ فرنٹ پر ہیں، اپنا رول پلے کریں، عوام میں اویئرنیس پیدا کریں، عوام کو کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی ہم اپنی بچیوں کو لگوا رہے ہیں. یہ وہ تمام ڈاکٹر حضرات جو اس کی افادیت بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں اس کی افادیت سے انکار نہیں کر رہا یا میں اس کے ویکسینیشن ہونے یا نہ ہونے کا انکار نہیں کر رہا، ہونی چاہیے. تو اس ویکسینیشن کی جو افادیت ہے وہ بتانا کمپلسری ہے، وہ عوام میں اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے. جس طریقے سے کووڈ کی ویکسینیشن آئی تو اس وقت لوگوں میں رومرز پھیلے گئے کہ جی یہ نقصان دہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس میں تمام جو سیاستدان تھے وہ فرنٹ پہ آئے، انہوں نے ویکسینیشن لگوائی، بتایا کہ دیکھیں جی ہم بھی ویکسین لگوا رہے ہیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طریقے سے پولیو کے حوالے سے، اسی طریقے سے جب ویکسینیشن کی باری آئی تو یہاں پر بھی انیشیٹو لیں وہ تمام سیاستدان، وہ ارباب اختیار، وہ تمام عہدیداران، وہ اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے جو ہیں جن کو عوام آئیڈیلائز کرتی ہے، وہ اس میں مذہبی مکتبہ فکر ہو گیا، وہ فرنٹ پر ہیں اور آ کر عوام میں شعور پیدا کریں. اور شعور پیدا کرنے کا سب سے جو پریکٹیکلی ورک ہے وہ پریکٹیکلی یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی اپنے بچوں کو فرنٹ پر لیں اور ان کو آ کر کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اپنی بچوں کو یہ ویکسین لگوائی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. عوام میں اس سے مزید شعور پیدا ہوگا. اور دوسری چیز جو عوام میں سب سے زیادہ خوف اور ایک پریشانی کی کشمکش ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو ویکسینز باہر سے آتی ہیں وہ اس حساب سے جو ان کی پیکنگ ہے یا اس کو جو ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے یا جو اس کو ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے یا اس ویکسینیشن کے لیے جو پراپر اسٹاف چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ہمارا اسٹاف انٹرینڈ ہے، وہ اس طریقے سے اس کو پریزرو نہیں کر سکتے ویکسین کو. اس ویکسین یہاں تک پہنچتے بہت سی چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، اس کے سائڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. ویکسین کا ہو سکتا ہے اتنا سائڈ ایفیکٹ نہ ہو، وہ لگانے کے بعد کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں کہ کیا وہ آیا کہ صحیح طریقے سے پیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ شکوک و شبہات جو آ رہے ہیں ذہن میں، ان کو عوام میں دور کرنا چاہیے، عوام کی جو خدشات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اور باقی اس کی افادیت یا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر حضرات جو رائے دے رہے ہیں وہ ڈاکٹرز کی رائے، ڈاکٹرز کی جو اوپینین ہے وہ
بہت بہتر ہے، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یا اس کے جو ایفیکٹس ہیں یا آفٹر ایفیکٹس ہیں ان کے بارے میں جو ڈاکٹرز ہیں یا جو فارماز کے جو اس چیز سے ریلیونٹ ہے وہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. اور میری جو اوپینین ہے اس کے مطابق جو میری ایک ذاتی رائے، جو خدشات ہیں یہ وہ خدشات ہیں جن کی وجہ سے عوام کے اندر ایک لاشعوری سمجھ لیں، عوام مکمل طور پہ آگاہ نہیں ہے، عوام کے اندر ایک ڈر اور ایک خوف ہے. اس خوف کی فضا کو ختم کرنے کے لیے یہ فرنٹ پر ہے اور آ کر اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو جن کے لیے ہے یہ سروائکل کینسر جو ہے اس کے حوالے سے اس کی ویکسینیشن کریں تاکہ عوام میں یہ خدشات دور ہو. اور باقی لگوانا نہ لگوانا جو ہے یہ اسکولوں یا اداروں کے اوپر بودر کرنے کی بجائے پیرنٹس کی اوپینین کمپلسری ہے. والدہ لگوانا چاہتے ہیں پہلے، بوڑھا نہیں لگوانا چاہتے، دیر از نو نیڈ کہ آپ انہیں بودر کریں کہ جی نہیں جی لگوائیں. آپ اسکول والوں کو، مدارس والوں کو یا آپ اداروں والوں کو کیوں بودر کرتے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس ان کے گھروں کے ایڈریس موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، آپ ان کے گھروں میں جائیں، جا کے ویکسین وغیرہ لگائیں اور انہیں قائل کریں اس چیز پہ کہ یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے.